عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیک یا ابا الزہراء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک وعلی اخیک ابی الفضل العباس. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ ہے اور پروگرام کا نام ہے یا کاشف الکرب. کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم کہ جن کے دلوں میں بستے ہیں محمد و آل محمد. جو ہی نام مبارک مدینۃ المنورہ آتا ہے ہمارا ذہن دنیا کی کسی اور چیز کی جانب نہیں جاتا، فقط روضہ رسول کی جانب جاتا ہے. روضہ رسول کی جانب جاتا ہے اور جنت البقیع کی جانب جاتا ہے، اور جنت البقیع میں موجود ان چند قبروں کی جانب جاتا ہے کہ جن سے ہمارے دلوں کی عقیدت ہے، جن سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے. جو ہی لفظ مدینۃ المنورہ سنتے ہیں ہم اپنا پہلا سلام بارگاہ رسالت مآب میں رقم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول خدا آپ پر ہمارا سلام. اور چونکہ رسول خدا ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کے مقابلے میں تم سے کچھ اور طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کی مودت، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت سے عقیدت، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو سچا مسلمان ہوگا، جو سچا رسول خدا کا عاشق ہوگا، وہ ہمیشہ رسول خدا کو جہاں یاد کرے گا اس کے فوراً بعد ان کی آل اطہار کو بھی یاد کرے گا. اسی وجہ سے رسول خدا نے بھی منع کیا ہے کہ مجھ پر تم بریدہ درود نہ بھیجو، فقط یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد، بلکہ وآلہ محمد کا اضافہ کرو، بلکہ اضافہ نہیں بلکہ اسی کو درود کا حصہ قرار دے دیا اور کہا درود یہی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہم اسی وجہ سے جہاں رسالت مآب کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں ان کی آل اطہار کو بھی یاد کرتے ہیں. رسول خدا کو جہاں یاد کرتے ہیں وہاں پر فاطمۃ الزہراء کو بھی یاد کرتے ہیں. جہاں رسول خدا کو یاد کرتے ہیں وہاں جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کی ان اولاد اطہار کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے. اور اسی طرح کتنے ہی خوش نصیب ہیں ہم کہ جو ہی نجف اشرف کا تذکرہ ہوتا ہے مولائے کائنات ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، اور جو ہی کربلائے معلیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے امام حسین حضرت ابو الفضل العباس ہمارے دلوں میں سما جاتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام یا کاشف الکرب کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے. ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے کربلا ٹی وی اردو از حرم مطہر حضرت ابو الفضل العباس یا کاشف الکرب. ادا کیا ہے رسول صادق
امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق نہ اور کسی کو بھی مل سکا ہے رسول صادق ہاں امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق ہزار چشمے فلک نے ڈھونڈا کہیں نہ دونوں جہاں میں پایا ہزار چشمے فلک نے ڈھونڈا کہیں نہ دونوں جہاں میں پایا بطول کے گھر میں ہی ملا ہے رسول صادق ہاں امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق زبان کو کھولتے نہیں ہیں وہی نہ ہو بولتے نہیں ہیں زبان کو کھولتے نہیں ہیں وہی نہ ہو بولتے نہیں ہیں یہی تو نظم کی صدا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق وہ اہل مکہ تمام مشرک مدینے کے معترف منافق وہ اہل مکہ مشرک مدینے کے معترف منافق یہ دشمنوں نے بھی کہہ دیا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق سجاؤ گھر اور خود سورنا ربیع الاول کی ہے یہ 17 سجاؤ گھر اور خود سورنا ربیع الاول کی ہے یہ 17 مناؤ خوشیاں کہ آ رہا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق نہیں کہا تو نہیں ملے تھے جو ہاں کہا ساتھ مل گئے تھے نہیں کہا تو نہیں تھے بیٹے جو ہاں کہا ساتھ مل گئے تھے خوشی سے راہب بھی بولتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں. موجود ہیں ہم کربلائے معلیٰ، وہ کربلائے معلیٰ کہ جس جگہ پہ آنے کی حسرت ہر مومن و مومنہ کو ہوتی ہے. جو ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا کوئی منظر آ جاتا ہے تو اس کی ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی کربلائے معلیٰ پہنچ سکوں، اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پہنچ سکوں، بین الحرمین میں بیٹھوں، کبھی نگاہ اٹھے تو امام حسین کا حرم نظر آئے اور دوسری جانب نگاہ اٹھے تو مولا حضرت ابوالفضل العباس کا حرم نظر آئے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ زائر کہ جن کو یہاں پہ آنے کا موقع ملتا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر یہاں پہ آنا نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. اور جو نہیں آ پاتے ان کے لیے کربلا ٹی وی اردو کی جانب سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کالز کے ذریعے حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس میں اپنی آواز پہنچائیں اور اپنا سلام عقیدت رقم کریں. آئیے پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی محترم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟
جی اللہ کرم، آپ سنیں، آپ خیریت سے؟ کرم مولا کا پروگرام یا کاشف الکرب کربلا ٹی وی اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اور ذریعہ مطہر کے خوبصورت مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آقا، یہ سعادت کی بات ہے الحمدللہ، بہت ہی خوشی ہوئی۔ تو میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک منقبت ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ جی کی شان میں، ضرور ضرور، مادر سادات، وہ سنانا چاہوں مادر گا۔ حسنین کا ذکر ہو زہ نصیب، بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی، لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی، غیر ہو کر بھی وہ سائل نہیں جاتا خالی، واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ لے کے آیا در زہرا پہ جھکا سا خالی، فاطمہ زہرا کی گلیوں کا واہ واہ، واہ واہ واہ، جو بن جائے فقیر، فاطمہ زہرا کی گلیوں کا جو بن جائے فقیر، اس کا کشکول کبھی بھی نہیں رہتا بے شک بے شک۔ خالی، لے کے آیا در زہرا پہ واہ واہ، کیا کہنا۔ جھکا سا خالی، اب بھی فطر سا کے پروں سے یہ صدا آتی ہے، اب بھی فطر سا کے پروں سے یہ صدا آتی ہے، بخش دیتا ہے شفا شاہ کا جھولا خالی، واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا۔ لے کے آیا سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ در زہرا پہ جھکا سا جو کا صاف خالی۔ حسن، تو بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نسیم صاحب، بہت پیاری آواز میں بہت پیاری منقبت جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ خدا کی ذات آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کی زیارت بھی قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین کرام، ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں، ان نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے درد دل کو کالز کی صورت میں بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس میں پیش کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کی کال ملا کرے، پہلا سلام عقیدت رقم کیجئے صاحب حرم یعنی حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں حرم امام حسین بین الحرمین سے زیارت کے بھی۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا عباس۔ آغا جان کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، جی آپ مولا کا عمران کرم۔ جعفری بات کر رہے ہیں راولپنڈی سے۔
جی जाफरी साहब खैरियत से हैं आप? جی الحمدللہ آقا جان آپ ٹھیک ہیں خیریت मौला سے का ہیں करम है, आपकी आवाज़ गूंज रही है बारगाह अबुल फजल अब्बास में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? مجھے میری روحانیت کا یہ عالم ہے میں اپنے آپ کو وہاں پہ محسوس کر رہا ہوں माशाल्लाह السلام माशाल्लाह. علیکم یا عبداللہ العباس السلام علیکم یا عبداللہ الحسین یا اولاد الحسین و اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا عباس کی ذریعے سے میری طرف سے مناجات میرے جو حاجات ہیں پوری کریں سب کی پریشانیاں مولا عباس دور इलाही کریں आमीन, इलाही جتنے आमीन, بیمار ہیں انہیں کامل عطا کریں इलाही جو आमीन. میری پریشانیاں ہیں سب کے صدقے میں میری پریشانیاں دور کریں جن میں گھرا ہوں دشمنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے نجات دے مجھے اور इलाही میری आमीन, اولاد کو इलाही आमीन, اللہ इलाही आमीन. پاک آپ کے اس چینل کو آپ کے توسل سے بات ہوئی ہے میری آواز مولا عباس کے در پہ گونجی ہے تو اللہ آپ کو بھی شاہ सलामत صاحب रहें. صحت کاملہ کی زندگی عطا کرے इलाही आमीन, آپ کو इलाही بھی आमीन, اسی طرح آباد رکھیں جہاں جہاں इलाही आमीन. مومنین ہیں جہاں مصیبت میں مالک کریم اللہ سب کی مدد کریں इलाही आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान अली साहब थे हमारे साथ اور पाकिस्तान से. جی जी जी, جی بہت شکریہ جزاک اللہ آقا صاحب सलामत रहें, ایک بار सलामत پھر रहें. आपकी السلام एक एक علیکم یا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا عبد الفضل عباس السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام السلام सलामत علیکم रहें, ورحمۃ सलामत रहें. اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ جزاک کال اللہ کرنے آقا کا. جان سلامت رہیں, انشاءاللہ آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوگی. نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا عباس, لبیک یا حسین. جی ناظرین کرام, پروگرام یا کاشف الکرب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو برادران کال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت ہے اپنی آواز کو پہنچانے کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی میں علی عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی محترم السلام علی صاحب, علیکم یا علی بسم اللہ. الاسلام مدد یا مولا علی مدد. کاشف الکرب لبیک یا حسین. لبیک یا السلام علی حسین. الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حسنتم. جی علی صاحب کیا کہنا سوچئے چاہیں گے؟ سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں, خانہ کے نگہدار ابو طالب ہیں, بے شک. عصمت نور الہی کے محافظ ہیں یہی, مشتن پاک کی چار ابو طالب ہیں. بے شک بے شک. ربیع الاول سرکار سید البطحاء و مومن قریش مولا ابو طالب علیہ السلام کی یوم رحلت کے موقع پر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص تعزیت و پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے گزارش ہے کہ مولا ابو طالب علیہ السلام کے صدقے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سرکار مولا ابو طالب کے ایمان کے صدقے میں ہمارا ایمان مضبوط کرے الہی اور آمین, ہمیں الہی ان آمین, کے جان نثاران میں ہمیشہ شمار کرے. اور الہی آمین. آپ سے ملتمس ہوں کہ مولا حسین و مولا عباس کی ذریعے دست پہ میری والدہ سعید آغا والد آغا شبیر حسین ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. ازا خانے کے لیے انشاءاللہ دعا. انشاءاللہ. جس مومن اور مومنات کی جو دعائیں ہیں, پریشانیاں, مشکلات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے, حاجات کی الہی برابری آمین, ہو, الہی اور آمین, بالخصوص سرکار حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل. اور اللہ الہی تعالیٰ آمین. آپ کو توصیف بھائی اور آپ کی تمام کربلا ٹی وی کی ٹیم کو اجر کثیر عطا فرمائے. الہی بحق آمین. جناب زہرا السلام علیہ سلامت رہیں, سلامت بہت رہیں, شکریہ. جزاک اللہ خیر. سلامت السلام رہیں. علیکم. اعلیٰ اوصاف کے مالک حضرت ابو طالب کے, جن کی غلامی کا اگر شرف ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا ہی کہنے. وہ حضرت ابو طالب کے جو رسول خدا کو پالتے رہے. نیکسٹ کالر کی جانب بھی ہم بڑھیں گے. اپنا سلام عقیدت رقم کیجئے بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس, بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں, یا کاشف الکرب کی صداؤں کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا امام, لبیک یا غازی عباس علمدار سکائے سکینہ, لبیک یا امام حسین علیہ السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جناب زہرا خاندان زہرا کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. سلامت رہیں, توصیف بھائی سلامت السلام رہیں. علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ توصیف بھائی, وبرکاتہ. توصیف بھائی میں پاکستان کے شہر نارول سے مسز شوزو حسن بات کر رہی ہوں. جی خوش پہلے آمدید تو کہتے ہیں میں آپ کو. اپنے وقت کے جزاک اللہ, سلامت رہیں آپ. توصیف بھائی پہلے تو میں اپنے وقت کے امام کو, اس کے بعد خدا رسول ائمہ کو, غازی عباس علمدار کو, مولا حسین علیہ السلام کو, ان کے جد
जनाब अबू तालिब की रहलत का पुरसा पेश करती हूँ आपको, आपकी परसे पर्दा पूरी टीम को। सलामत रहें। तोसी भाई आपकी इजाज़त से जनाब अबू तालिब की शान में यही कहूँगी, जितने औसाफ मोहम्मद के निगहबान में हैं, गौर से देखिए सब सूरह इमरान में हैं। वाह वाह वाह। एक आगोश में बैठे हैं नबी और अली, दो हैं कुरान मगर एक ही जुज़दान में हैं। वाह वाह। मिट जाएंगे एक रोज ये इमरान के दुश्मन, हट जाएगी माजी पे गिराई हुई चिलमन, एक रोज महक जाएगा इंसाफ का गुलशन, बन जाएगा उलझी हुई तारीख का मदफन, जो ज़हन मुखालिफ है वो नाकाम रहेगा, इमरान का पाला हुआ इस्लाम रहेगा। वाह वाह वाह, क्या मोहसिन कहना। इस्लाम, वारिस कुरान, कफील रसूल अल्लाह, निगाह खाने रहमतल लिल आलमीन, ईमान की पहचान सैयद बतहा जनाब अबू तालिब की अजमत पर बेहिसाब दरूद और सलाम के तोहफे पेश करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। तो सी भाई अपनी नेक और पाकीज़ा दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। जरूर हम जरूर आपके लिए और इंशाल्लाह। आपकी पूरी टीम के लिए दुआ गो है। इल्तमास से दुआ। अल्लाह बहुत बहुत हाफिज़। शुक्रिया। सलामत रहें। आपकी मोहब्बतें करबला टीवी उर्दू से और इस प्रोग्राम से खुदा के साथ आपके एक ज़िक्र अहले बैत और ख़ुसूसन ज़िक्र हज़रत अबू तालिब जिनके दर्स पे हम मौजूद हैं, उनके दादा ग्रामी का आज दिन था। जी एक और कॉलर हैं, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अपना तारुफ करा दीजिएगा, क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी मोहतरमा फरजाना, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम या काशिफ अल कर्ब हरम मुतहर हज़रत अबुल फजल अब्बास में। क्या कहना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास। मौला बस मेरे पास अल्फाज बस मौला से ये दुआ है कि बुला ले वहाँ पे। इलाही अमीन, इलाही अमीन। एक दफ़ा ज़िंदगी में ना और तो मेरे भाई की परेशानियाँ दूर हो। इलाही इमरान अली अमीन, की इलाही अमीन, इलाही अमीन मेरी इंशाल्लाह। परेशानियाँ सबकी परेशानियाँ मेरे भाई हैं, उनको अल्लाह ताला नासिर अब्बास को साहिब औलाद करे। इलाही अमीन, इलाही अमीन। मेरे शौहर के मेरे भाई के रिस्क में इजाफा फरमाया। बस इलाही हमें अमीन। वहाँ बुला लें जल्दी से, ये हसरत इंशाल्लाह, लेके दुनिया से इंशाल्लाह। ना जाए बस। इंशाअल्लाह ये हसरत नहीं रहेगी, बल्कि यही प्रोग्राम और यही आपकी दुआ जो इस हरम मुतहर में सुनी जा रही है और पूरी दुनिया में आमीन कहने वाले भी हैं। इंशाअल्लाह इस दुआ के सदके आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया भाई। सलामत बस रहें। जी बहुत शुक्रिया भाई। सलामत रहें। जी शुक्रिया, फरजाना थे हमारे साथ जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान आपको से। सलामत रहें आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक दुआ हो कबूल बेहक़ अली व बेहक़ बतूल। नेक्स्ट कॉलर की जानिब भी हम बढ़ेंगे। आप कॉल के दौरान चूँकि आपकी कॉल आती है, हम एक ही कॉल रिसीव कर सकते हैं, इस वजह से माज़रत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। या काशिफल कर्ब, अस्सलाम वालेकुम या गाज़ी अब्बास लमदार, तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तौसीफ भाई मैं नारवा से मोहम्मद जाफर मेहंदी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको सूरह नस की तिलावत सुनानी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुना दीजिए बारगाह हज़रत अब्बास अलमदार में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत अच्छी तिलावत की आपने। सलामत रहें। बहुत प्यारी आपने तिलावत की और खुदा की ज़ात आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिसने भी आपको सिखाई बहुत प्यारी सिखाई। इंशाअल्लाह इसी तरह दर अहले बैत से मुतमस्सिक रहें, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहें, और यही रसूल खुदा की हसरत भी है और ख्वाहिश भी है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम या काशिफ अल कर्ब करबला टीवी उर्दू से।
کہ خود چاند بولا میرا چاند آیا، نظر آ گئی ہے رخ مصطفیٰ پر، تو اب یہ ستارے بھی شرما رہے ہیں، ثنا عرش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں، یہی آمنہ کی خوشی کا سبب ہے، یہ حسن عجم ہے، یہ حسن عرب ہے، محمد کے چہرے کی نورانیت ہے، جو ہر سمت ابر کرم چھا رہے ہیں، ثنا عرش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں، کریم ان سا کوئی نہیں ہم نے دیکھا، ہمیں مل گیا وہ جو ایک بار مانگا، محمد عطائیں کیے جا رہے ہیں، سوالی عطائیں لیے جا رہے ہیں، ثنا عرش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں، یہ حیدر کے بابا کی آغوش میں ہے، وہ دیکھو منافق کہاں ہوش میں ہے، محمد کو پالا علی کے پدر نے، منافق یہ سن کر جلے جا رہے ہیں، ثنا عرش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے پروگرام یا کاشف الکرب از بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ السلام خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز کو بارگاہ سید الشہداء بارگاہ ابو الفضل عباس میں پہنچائیں۔ یقیناً ہر شیعہ کی، ہر مومن کی، ہر محب کی، ہر موالی کی یہ حسرت ضرور ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کو زندگی میں زیارت کا موقع ملے، البتہ اسباب کی فراہمی نہیں ہو پاتی یا مشکلات آ جاتی ہیں، اس کی حسرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن کربلا ٹی وی اردو نے آپ کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے دنیا بھر میں جس بھی کونے میں بھی موجود ہوں، دنیا بھر میں اپنے آپ کو متصل کر دیں اس حرم مطہر حضرت عباس علمدار کے ساتھ اور بین الحرمین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ مومن یا وہ مؤمنہ کہ جس کے دل میں ہر وقت محبت اہل بیت کا چراغ جلتا رہتا ہے، اور جس بھی دل میں یہ چراغ جلتا رہتا ہے وہ ہدایت پاتا رہتا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، کہ بے شک بالتحقیق امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی
کشتی ہیں۔ اور اہل بیت کی مثال بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفینہ کے ساتھ دی، سفینہ نوح کے ساتھ دی، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ سفینہ نوح ہے، کہ جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، وہ ظلمت قدوں سے بچ گیا، وہ گمراہی سے بچ گیا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ پھر کہیں کا نہ رہا، در بدر ہوتا رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں بار بار امت محمدی کو اس جانب توجہ دلائی اور متوجہ کیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کی جو کتاب اللہ ہے، جو ثقل اکبر ہے، اور دوسری ہدایت اہل بیت اطہار کی صورت میں ہے۔ اور اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، تم دونوں اس کے ساتھ متمسک رہے، تو یہ تم کو کبھی گمراہی کی جانب پھٹکنے بھی نہیں دیں گی، گمراہ ہونا تو دور کی بات، گمراہی کی راہ کی جانب بھی نہیں جانے دیں گی۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے تم نے کنارہ کشی کر لی تو پھر گمراہی تمہارا مقدر ہوگا، در بدر ہوتے رہو گے۔ آج جو امت مسلمہ کی ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس کے پیروکار ہیں، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے اس اصلی در کو چھوڑ دیا کہ جو در اہل بیت تھا۔ قرآن کو بھی خود سمجھنا شروع کر دیا کہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ قرآن سمجھنے کے لیے مفسرین کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑے مفسر قرآن کریم اہل بیت اطہار ہیں، جنہوں نے ایک ایک آیت کو بیان کر کے بتا دیا، سہل کر دیا، دین کو آسان بنا دیا، اور آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو علماء کرام ہیں، جو فقہا ہیں، انہوں نے اسی قرآن و اہل بیت سے دین کے احکام کو آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج اتمام حجت ہو چکا ہے، آج کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک دین نہیں پہنچا، چاہے وہ میڈیا کا ذریعہ ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی صورت ہو، ہر صورت میں پیغام حق آپ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہاں، کرنے والا، عمل کرنے والا، یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون سے پیغام کو حق سمجھتا ہے اور اس کو پھر اپناتا ہے۔ کربلا ٹی وی نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جہاں دیگر زبانوں میں نشر معارف اہل بیت کی جائے، معارف اہل بیت کو نشر کیا جائے، وہاں اردو زبان میں بھی انہی مقدس مقامات سے بہترین پروگرامز کیے جائیں، تاکہ مومنین کرام کی جو دینی تشنگی ہے اس کو بجھایا جا سکے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ہر مومن و مومنہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آواز بارگاہ سید الشہداء تک پہنچے، اگر وہ خود نہیں بھی آ سکتا، اس کے گھر میں کربلا بنی رہے، اور وہ اپنی سکرین پہ ہمیشہ یہی نورانی اور روحانی مناظر ہمیشہ دیکھتا رہے۔ آپ کربلا ٹی وی اردو کو دیکھتے ہی رہیے، وہاں پر آپ کو جہاں مجالس عزا ملیں گی، جہاں نوحے ملیں گے، جہاں منقبت ملیں گی، جہاں دیگر چیزیں ملیں گی، وہاں پہ سچے معارف اہل بیت بھی آپ کو ملیں گے، جہاں سے آپ دین فہمی کر سکتے ہیں۔ اور یقین کیجئے، جب انسان سچے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، اور پھر اس پر گامزن ہو جاتا ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ آئیے کالز کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں، پہلے کالر کو لیتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم۔ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی محترم علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں تمام مومنین کی نیابت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا قمر العشیرہ۔ مولا کی بارگاہ میں ایک منقبہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور، بسم اللہ کیجیے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کی بس کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے،
یہ کربلا ہے، یہ معجز یہ کی کربلا ہے، بستی ہے، بے شک کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیے۔ سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ، بہت پیاری آواز میں اور خوبصورت انداز میں آپ نے منقبت پڑھی امام حسین علیہ السلام۔ یقیناً سفینۃ النجات ہیں امام حسین علیہ السلام، اور جس کو نجات چاہیے فزر حسینہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نجات ملے تو زیارت کریں امام حسین علیہ السلام کی۔ زیارت امام حسین میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے کہ جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ انسان جب زیارت سید الشہداء کے لیے آتے، اس کی آنکھوں کے سامنے جب ذریح مطہر امام حسین ہوتی ہے تو پوری کربلا اس کی آنکھوں کے سامنے گویا کہ مجسم ہوتی ہے، پھر آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں اور زبان دل سے اس کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور معرفت خود بخود ملتی ہے انسان کو جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں مجھے موقع ملا ہے آنے کا۔ گویا کہ بلاوا آیا ہے کربلا کا کہ اے بندہ خدا، اے زائر حسین، آ حسین کی بارگاہ میں آ کہ نجات تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سی بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو کالر حضرات ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام میں، اور جن لوگوں کے پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان پیغامات کو بھی بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں پیش کریں آپ کی خدمت میں۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول، پہلی بہار جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جاتا ہے، اپنے اختتام میں ہے، اور ماہ ربیع الاول اپنے اندر بہت ساری مناسبتیں لیے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی مناسبت 17 ربیع الاول کی تھی، جشن صادقین تھا۔ وہ صادقین کے دشمن بھی جن کے صدق و عدالت کی گواہی دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ نے کربلا معلیٰ سے ملاحظہ فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مناسبتیں ہیں کہ جو ماہ ربیع الاول اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی چیز جس کا تذکرہ میں ضرور کرنا چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے اختتامی لمحات میں، محبت اہل بیت کے حوالے سے، یہ ایسے نصیب کی بات ہے کہ جو فقط خوش نصیبوں کو ملتی ہے، جو طلب کرتا ہے اس محبت کو اسی کو ملتی ہے، اور جس شخص کو یہ محبت اہل بیت نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا ہے۔ اہل سنت کے معروف امام ہیں امام شافعی، ان کے چند اشعار ہیں، اور انہی اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا خاتمہ بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، کہ اے اہل بیت رسول خدا، آپ کی محبت تو فرض قرار دی گئی ہے اس قرآن کریم میں کہ جس کو خدا کی ذات نے نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہا، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی کرامت کے لیے، آپ کی فضائل کے لیے تو بس اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ جو آپ پر صلوات نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جزائے خیر نصیب ہو
اہل سنت کے اس امام کو، امام شافعی کو، کہ جنہوں نے محبت اہل بیت کا اظہار کیا. یہی محبت اہل بیت ہے کہ جو ہمیں رسول خدا تک پہنچاتی ہے، اور پھر رسول خدا کی محبت ہمیں خدا کی ذات تک پہنچاتی ہے. اور یہ ساری محبتیں انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہیں کہ جب انسان خود سعی کرتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جس کی جانب اس کی کوشش ہوا کرتی ہے. ٹرائی کرتا ہے انسان تب ہی آگے قدم بڑھتا ہے. اگر انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو ان ہستیوں کی جانب سے اور اس نظام کی جانب سے 10 قدم آگے اس کے لیے استقبال ہوتا ہے. ناظرین کرام، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ و ناصر. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، یا کاشف الکرب، یا کاشف الکرب وجہ حسین.